السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من نفخہ ونفثہ وہمزہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ محترم ساتھیوں، دینی ملی بھائیوں، میں آپ لوگوں کے سامنے جو چیز لے کر حاضر ہوا ہوں اور جو موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں وہ بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ ہم میں سے ہر انسان کو اس موضوع پر سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہر باپ کو سوچنے کی ضرورت ہے، ہر ماں کو سوچنے کی ضرورت ہے، ہر اولاد کو سوچنے کی ضرورت ہے، ہر کمپنی کے مالک کو سوچنے کی ضرورت ہے، ہر گھر کے مسئول کو سوچنے کی ضرورت ہے، ہر ملک کے ذمہ دار کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ لیکن ہم اپنے نفس سے شروع کرتے ہیں، اپنے آپ سے شروع کرتے ہیں اس کے اوپر۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو ساتھ ہی ان کے لیے ان کی زندگی کی آسائش کی تمام چیزوں کو بھی پیدا کیا، اور انسانی ضروریات کی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے کھول کر کے بیان کر دیا۔ جو چیز انسان کے لیے حلال تھی ان کو بھی واضح کر دیا، جس سے انسان کو فائدہ ہوگا، جن چیزوں سے انسان فائدہ اٹھا سکتا ہے، جس سے انسان کی دنیا اور آخرت کی زندگی دونوں بن سکتی ہے۔ انسان صحت کے اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، فکر کے اعتبار سے، عقل کے اعتبار سے انسان محفوظ رہ سکتا ہے، ان چیزوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بیان کیا۔ اور جن چیزوں کی بنیاد پر انسان فکری اعتبار سے، عقلی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے اور گھریلو اعتبار سے، ملکی پیمانے پر جن چیزوں سے بگاڑ ہو سکتی ہے، اس چیز کو بھی اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے۔ موجودہ دور میں جب انسانوں نے مال و دولت حاصل کرنے میں سبقت کرنا شروع کر دیا، ایک دوسرے کے اوپر سبقت اور بازی لے جانے کی کوشش شروع کی، ہر انسان اپنی خوابوں کو اور اپنے گھر پریوار، بیوی بچوں کے سپنوں کو پورا کرنے کے لیے اپنے تئیں کوشش کرنی شروع کر دی، اور لوگوں نے پیسہ کمانے کا جو حلال طریقہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا تھا اس کو پس پشت ڈال دیا، اس کے اوپر غور و فکر کرنا چھوڑ دیا، بلکہ انسان نے یہ سمجھ لیا کہ رزق کا مالک ہم خود ہی ہیں، ہم اپنے تئیں جتنا چاہیں کوشش کر کے روپے پیسے اکٹھا کر سکتے ہیں، بہتر سے بہتر گھر بنا سکتے ہیں، اپنی بیوی بچوں اور گھر پریوار کے لوگوں کی تمنا اور خواہشوں کو پورا کر سکتے ہیں۔ جب انسان کی سوچ یہ ہو گئی تو پھر انسان اللہ تعالیٰ کے جو احکامات تھے رزق حلال حاصل کرنے کے لیے، اس کو لوگوں نے کیا کر دیا، بھلا دیا۔ جبکہ حقیقی بات کیا ہے؟ حقیقی بات یہ ہے کہ حلال رزق حاصل کرنا ہر انسان کے اوپر فرض ہے، واجب ہے۔ ہر انسان کے اوپر واجب ہے کہ وہ رزق حلال حاصل کرے، اور اس کے اوپر کیا ہے، شریعت اسلامیہ نے ہمیں اور آپ کو ابھارا ہے
اور اس کے لیے اصول اور ضابطے کو مقرر کیا ہے تاکہ انسان حلال رزق حاصل کر کے اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر پریوار اور بیوی بچوں اور ملک اور وطن اور سماج کے تمام لوگوں کو محفوظ رکھ سکتا ہے۔ ایک آئیڈیل اور بہترین نمونہ اپنے آپ کو کیا ہے اور اپنے گھر پریوار اور سماج والوں کے لیے بنا سکتا ہے، اور گھر اور پریوار اور سماج کے لوگوں کو اپنے وطن کے لوگوں کو دے سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے رزق حاصل کرنے کے لیے واضح طور پر قانون بیان کیے ہیں تاکہ انسان کیا ہے کسی کے اوپر زیادتی نہیں کر سکے، کسی کے اوپر ظلم نہ ہو، کسی کے اوپر کیا ہے کسی کا حق نہ مارا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح طور پر بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر حلال چیز رکھی ہے اس کو کیا کرو، کھاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کی پیروی نہیں کرو، اس کے نقش قدم پر نہیں چلو، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کیا ہے کھلا ہوا دشمن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر تمام انسانیت کو مخاطب کرتے ہوئے کیا کہا کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر جو چیز بھی حلال اور طیب پاکیزہ چیز ہے، پوتر چیز ہے، اس کو کیا ہے کھانے کا حکم دیا، اعلان کیا تمام انسانیت کے لیے، تمام لوگوں کے لیے، اور کہا کہ شیطان کی پیروی نہیں کرو، اس کی اتباع نہیں کرو، اس کے نقش قدم پر نہیں چلو، کیونکہ کیا ہے وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک طرف حلال کمائی کا حکم اللہ تعالیٰ کا دینا، اور دوسری طرف کیا ہے شیطان کی چال بازی سے، اس کی اتباع اور پیروی سے، اس کے نقش قدم پر چلنے سے جو اللہ نے روکا ہے، سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جو بھی انسان شیطان کی پیروی کرتا ہے، اس کے راستے پر چلتا ہے، اس کی ڈگر پر چلتا ہے، اس کے ڈائریکشن پر چلتا ہے، وہ کیا ہے شیطان کی پیروی کرتے ہوئے غلط راستے پر لگ جاتا ہے۔ اور حلال چیز کے مقابلے میں شیطان کی پیروی کرنے سے اللہ تعالیٰ نے جو منع کیا ہے، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو انسان رزق حلال رزق حاصل کرتا ہے، اس کے لیے کوشش کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے، اور جو رزق حرام میں لگ جاتا ہے، اس کی تلاش میں لگ جاتا ہے، وہ شیطان کی باتوں کو مانتا ہے اور اس کی پیروی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تمہیں حلال رزق عطا فرمایا ہے، پاکیزہ رزق عطا فرمایا ہے، تم کیا کرو، کھاؤ اور پیو، وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرنے والے ہو۔ تو حلال رزق کا حاصل کرنا، پاکیزہ رزق کا حاصل کرنا، اس کا کھانا، یہ کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہے۔ اور پھر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ رزق دیا ہے اس کو کھا کر کے اس کے اوپر شکریہ ادا کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ اب ذرا ہم غور کرتے ہیں کہ موجودہ دور کے اندر لوگ حلال رزق کس حد تک استعمال کرتے ہیں۔ ہمیں سے ہر انسان اپنے گریبان کے اندر جھانک کر دیکھے کہ وہ جو پیسہ کما رہا ہے وہ کس طرح کا ہے، حلال کا ہے یا حرام کا ہے۔ پیسہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے، پیسہ حاصل کرنے کا طریقہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے، جو کام آپ کر رہے ہیں وہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے، جس کرسی پر یا جس کام کے لیے آپ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کام حلال کا ہے یا حرام کا ہے، جس طریقے سے آپ رزق حاصل کر رہے ہیں وہ حلال کا ہے یا حرام کا، ان تمام چیزوں کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ انسان اگر ان چیزوں کو، یعنی اگر حلال رزق حاصل کر لیتا ہے یا اس کے راستے میں لگ جاتا ہے، اس ڈگر پر لگ جاتا ہے، تو اس کا انجام کیا ہے، اس کا
انجام کیا ہوتا ہے اس کے اوپر ہم غور کرتے ہیں۔ اس کا انجام یہ ہے، انسان اگر حرام کمائی کے ڈگر پر لگ جائے اور اس کے استعمال میں لگ جائے تو پھر کیا ہے، انسان جو سب سے پہلی چیز جو انسان کو حاصل ہوتی ہے وہ کیا ہے، یعنی اس کا جو غلط اثر جو ہوتا ہے انسانی زندگی کے اوپر، جو غلط اثر ہوتا ہے حرام کمائی کا، وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ پہلی چیز ذہن میں رکھیے، انسان اگر حرام کمائی کی ڈگر پر لگ جائے اور اس کا استعمال شروع کر دے تو پھر انسان کا دل کیا ہوتا ہے، سخت ہو جاتا ہے۔ اس کے دل کے اندر سے اللہ تعالیٰ کی نور ختم ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی غضب اور اللہ تعالیٰ کے غصے اور اللہ تعالیٰ کی لعن کا وہ انسان کیا ہے، مستحق ہو جاتا ہے۔ دوسری چیز کیا ہے کہ انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ اور تیسری چیز جو ہے کہ انسان برے اخلاق کا مالک ہو جاتا ہے، انسان برے اخلاق کا مالک ہو جاتا ہے۔ اور چوتھی چیز جو ہے میرے بھائی وہ یہ ہے کہ انسان خود اپنے نفس کے اوپر اور اپنے بیوی بچوں کے اوپر انصاف نہیں کر پاتا، اس کو خوشی نہیں دے پاتا، ان کو خوش نہیں رکھ پاتا۔ اور پانچویں چیز جو ہے میرے بھائی وہ یہ ہے کہ انسان کتنوں ہی زیادہ عبادت کر لے، کتنوں ہی زیادہ نیکی کا کام کر لے، رات و دن نماز کیوں نہ پڑھتا ہو، قرآن مجید کی تلاوت کیوں نہ کرتا ہو، حج پر حج اور عمرہ کیوں نہ کرتا ہو، اس کی کوئی بھی عبادت مقبول نہیں ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے جن چیزوں کی بنیاد پر اپنے ان کام کو انجام دیا ہے وہ سارا کا سارا کام کیا ہے، حرام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جس زمانے میں لوگ حلال و حرام کی بیچ میں تمیز کرنا بھول جائیں گے، اس کے بارے میں غور و فکر کرنا بھول جائیں گے کہ یہ پیسہ جو میں کما رہا ہوں، یہ دولت جو میرے پاس آ رہی ہے وہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِ الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالِ أَمِنْ حَلَالٍ أَوْ مِنْ حَرَام۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں لوگ اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ وہ پیسہ جو کما رہا ہے، وہ پیسہ جو لے رہا ہے، وہ جو دولت اکٹھی کر رہا ہے وہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری جگہ پر جو ارشاد فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلِ اللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ۔ کیا تمہارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ ان سے کہیے کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے نازل کیا ہے رزق میں سے، جو بھی رزق اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے نازل کیا ہے ان میں سے جن کو تم نے حرام بنا دیا ہے یا جس کو تم حلال قرار دیتے ہو، وہ کیا ہے جس کو تم لوگوں نے فجعلتم منہ، جس کو تم نے حلال و حرام بنا دیا، یعنی انسان نے کیا ہے، اس کو حلال و حرام بنا لیا ہے، اپنے حساب سے حلال یا اپنے حساب سے حرام بنا لیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس چیز کا حکم دیا ہے یا کہ تم اللہ تعالیٰ کے اوپر بہتان تراشی کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ کے اوپر بہتان تراشی کر رہے ہو۔ میرے بھائیوں، جو انسان حرام کماتا ہے اس کے اسباب کیا ہیں؟ کیوں انسان حرام کماتا ہے؟
ان کے پہلا سبب یہ ہے، اس کا پہلا سبب یہ ہے کہ انسان کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف بالکل اٹھ جاتا ہے۔ انسان کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں، اور ساتھ ہی ساتھ کیا ہے، وہ انسان بے شرم ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے شرماتا نہیں ہے۔ انسان جو حرام کماتا ہے، حرام کاروبار کرتا ہے، حلال حرام روزی کی تلاش میں لگا ہوا ہے، تو اس کا پہلا سبب کیا ہے کہ انسان کیا کرتا ہے؟ انسان اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا، اللہ تعالیٰ سے حیا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ سے شرم نہیں کرتا ہے۔ اور جب انسان اللہ تعالیٰ سے نہ ڈرے، اللہ تعالیٰ سے نہ شرمائے، اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کا ڈر انسان کے دل کے اندر سے ختم ہو جائے، تو پھر انسان کیا ہے، جو بھی کرے اس کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اللہ تعالیٰ سے حیا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے حیا کرو، اللہ تعالیٰ سے شرم کرو، اللہ تعالیٰ سے شرم کرو۔ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے کہا، یا رسول اللہ، ہم اللہ تعالیٰ سے حیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے شرماتے ہیں، الحمدللہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ نہیں جو تم سمجھ رہے ہو، بلکہ یہ ہے اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے کا مطلب، اللہ تعالیٰ سے شرم کرنے کا مطلب، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سے شرم کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے حیا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے شرمانا چاہیے، وہ یہ ہے کہ ان تحفظ الراس وما وعى، سر ہے، سر، یہ دماغ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے شرمانے کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے دماغ، اپنے سر کی حفاظت کرو، اور سر جن چیزوں کو شامل ہے ان چیزوں کی حفاظت کرو۔ یہ سر ہے آپ کا، اس سر کا، اس دماغ کا، اس عقل کا، اس بدھی کا کیا ہے کہ آپ حفاظت کریں، اور اس سر کے اندر جو چیز ہے اس کی بھی حفاظت کریں۔ اس سر کے اندر کیا بھائی؟ آنکھ ہے، دو ناک ہے، کان ہے، منہ ہے، زبان ہے، اتنی ساری چیز ہے۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے سر کی حفاظت کرو، اور ان چیزوں کی حفاظت کرو جو سر شامل ہے، سر کے اندر جتنی چیز شامل ہے ان تمام چیزوں کی حفاظت کرو۔ سر ہمارا جو دماغ ہے، ہمارا جو عقل ہے، ہماری جو بدھی ہے، ہمارا جو یہ جو سر ہے، اس سر کے اندر جتنی ساری چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کی کیا ہے؟ حفاظت کرنی ہے۔ اور کیا ہے؟ والبطن وما حوا، اور پیٹ کی حفاظت کرو، اور ان تمام چیزوں کو جو پیٹ کو شامل ہے، پیٹ کو شامل ہے، پیٹ کی بھی حفاظت کرنی، اور پیٹ کے اندر جتنی ساری چیزیں ہیں اور پیٹ جن چیزوں کو شامل ہے ان تمام چیزوں کی حفاظت کرو۔ اور پیٹ کے اندر کیا کچھ ہے اور پیٹ کن چیزوں کو شامل ہے وہ کیا ہے، ہم اور آپ اس کو واضح طور پر سمجھ سکتے ہیں۔ اور کیا کہا؟ وَلَتَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلَا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کو یاد کرو۔ مرنا ہے کہ نہیں ہے؟ ہر انسان کو مرنا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کو یاد کرو، اور موت کے بعد جو کچھ حاصل ہونے والی ہے اس کو بھی یاد کرو۔ مرنے کے بعد کیا ہونا ہے بھائی؟ ہر انسان جانتا ہے، کسی سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ چند احباب آئیں گے، کندھوں پر اٹھا کر کے، کفنا کر کے، نہلا دھلا کر کے کیا ہے، مٹی کا ایک چھوٹا سا گھر ہوگا، اس کے اندر ڈال دے گا، پھر اس کے اندر جو کچھ ہوگا وہ آپ سمجھیں گے۔
ومن اراد الآخرۃ ترک زینت الدنیا، اور یاد رکھو کہ جو انسان آخرت کی زندگی کو چاہتا ہے وہ کیا ہے؟ دنیاوی زندگی کی سنورنے کو چھوڑ دیتا ہے، دنیا کی زندگی کی زینت کو چھوڑ دیتا ہے۔ دنیاوی زندگی کے اندر زینت کیا ہے؟ ہر انسان جانتا ہے، بہترین گھر ہو، شکل و صورت اچھی ہو، کپڑے اچھے ہو، جوتے اچھے ہوں، چپل اچھے ہو، گھر کے اندر سارے کے سارے لوگ خوش ہوں، گاڑیاں ہوں، نہ جانے کیا کیا۔ تو دنیاوی زینت کو کیا ہے، جو انسان کیا آخرت کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے، وہ بھی انسان کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے شرمانے والا ہے۔ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدِ اسْتَحْيَا مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ، تو جس شخص نے ان کاموں کو کیا وہ شخص حقیقت میں اللہ تعالیٰ سے شرما گیا، وہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ سے شرماتا ہے جو اوپر کی چیزوں کا لحاظ کرتا ہوں۔ اب ذرا ہم غور کریں اپنی آنکھ کے اوپر، اپنے کانوں کے اوپر، ناک، منہ، زبان، سر، اور سر کے اندر جو چیز ہے پیٹ، اور پیٹ جن چیزوں کو شامل ہے ہاتھ، پیر، شرمگاہ، ان تمام چیزوں کے اوپر غور کریں اور دیکھیں کہ کیا ہم نے اپنی ان تمام چیزوں کے اوپر کنٹرول کیا ہے، کیا ان تمام چیزوں کو حلال چیزوں میں استعمال کیا ہے یا نہیں۔ اور یاد رکھو کہ جس انسان کے اندر سے حیا ختم ہو جائے تو وہ انسان جو کچھ بھی کرے اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دوسری چیز یہ ہے جس کی بنیاد پر انسان حرام کاری کے اندر واقع ہو جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ میں جلدی ہی مالدار ہو جاؤں۔ جلدی مالدار ہونے کے چکر میں، صاحب ثروت ہونے کے چکر میں، صاحب دولت ہونے کے چکر میں کیا کرتا ہے انسان؟ حلال رزق کو بھول جاتا ہے اور پھر حرام رزق کے پیچھے پڑ جاتا ہے، پھر وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ یہ جو میں پیسے کما رہا ہوں وہ حلال طریقے سے آ رہا ہے یا حرام طریقے سے آ رہا ہے۔ اس کے ذہن و دماغ میں صرف ایک ہی بات بیٹھی ہوئی ہے کہ مجھے سب سے زیادہ مالدار بننا ہے، سب سے بڑی دولت کا مالک بننا ہے، سب سے بہتر اور سب سے زیادہ بہترین انسان مال و دولت کے ذریعے سے بن جانا ہے۔ تو پھر وہ کیا ہے؟ حلال و حرام کے راستے کو بھول جاتا ہے اور وہ حرام راستے پر لگ جاتا ہے۔ تیسری چیز جس کی بنیاد پر انسان کیا ہے حرام راستے پر لگ جاتا ہے وہ کیا ہے؟ لالچ، اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہے اس کے اوپر قناعت نہ کرنا۔ انسان کے اندر جب لالچ پیدا ہو جائے، انسان جب حریص ہو جائے تو پھر کیا ہے؟ وہ اس ڈگر پہ لگ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہے اس کے اوپر انسان قناعت نہیں کرتا، صبر نہیں کرتا، ہے نا؟ تو اس کی بنیاد پر انسان کیا ہے؟ اس طرف لگ جاتا ہے۔ اور چوتھی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان حرام چیز کی خطرناکی کو نہیں سمجھتا، انسان حرام چیز کی خطرناکی کو نہیں سمجھتا، اور ساتھ ہی ساتھ اس کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ میں جو دولت اکٹھا کر رہا ہوں، جو پیسہ کما رہا ہوں اور جس راستے پر لگا ہوا ہوں اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ وہ انسان غلط راستے پر ہے یا صحیح راستے پر ہے، یعنی حرام راستے کے اوپر ہے یا حلال راستے کے اوپر ہے۔ تو یہ چار چیزیں تھیں جو کیا ہے جس کی بنیاد پر انسان کیا کرتا ہے؟ حرام رزق حاصل کرنے کے ڈگر پر لگ جاتا ہے، یعنی اس کے سبب جو ہے سبب۔ اب کیا ہے، آئیے ہم آپ کے سامنے اس چیز کو بیان کرتے ہیں کہ اگر انسان حرام کمائی کرتا ہے تو اس کے نقصانات کیا ہے؟ اس کے نقصانات کیا ہے؟ پہلے شروع میں نے کہا تھا کہ جب انسان حرام کمائی کی ڈگر پر لگ جاتا ہے، حرام کھانے لگتا ہے، حرام راستے پر لگ جاتا ہے تو ان کا دل کیا ہے؟ ان کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ میں نے بیان کیا تھا۔ تو ایک چیز تو کیا ہے کہ انسان کا دل کا سخت ہو جانا، اور دوسری چیز کیا ہے میرے بھائی کہ انسان جسمانی اعتبار سے کمزور ہو جاتا ہے۔ انسان جسمانی اعتبار سے کمزور ہو جاتا ہے، ہاتھ ہے، پیر ہے، زبان ہے، منہ ہے، ناک ہے،
آنکھ ہے، کان ہے، دماغ ہے، یہ جو ساری کی ساری چیز جو ہے اس اعتبار سے انسان کیا ہوتا ہے؟ کمزور ہو جاتا ہے، پھر اس کی دولت کے اندر سے برکت ختم ہو جاتی ہے اور پھر انسان پریشان حال ہونے لگتا ہے، بیمار ہوتا ہے، زندگی کے اندر سے امن و سکون ختم ہو جاتی ہے، کبھی سر میں درد، کبھی آنکھ میں درد، کبھی پیٹ میں درد، کبھی ناک میں درد، کبھی نہ جانے مختلف طرح کی پریشانیوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ انسان جسمانی اعتبار سے کمزور ہو گیا۔ اور یاد رکھو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی گوشت حرام لقمے پر پلتا ہے تو اس گوشت کے لیے جہنم ہی بہتر ہے، اس گوشت کے لیے جہنم ہی بہتر ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب واضح ہے کہ جو انسان حرام کھاتا ہے وہ جہنم کا حقدار ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں دوسری چیز کیا ہے؟ انسان اس حرام چیز کی بنیاد پر جو انسان کو حاصل ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی غضب کو حلال قرار دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا غضب، اللہ تعالیٰ کا عذاب اس کے اوپر نازل ہو سکتا ہے، اس نے اس کے لیے دروازہ کھول دیا ہے اور وہ انسان جہنم کا حقدار بن جاتا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بیان کیا ہے، انسان لاکھ دعا کرے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ اس کا نیک عمل قبول نہیں ہوتا، جتنا بھی وہ نیک عمل کر لے اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا ہے وہ قبول نہیں ہے۔ تو یہ چند چیزیں تھیں جو انسان کو کیا ہے حرام کمائی کی بنیاد پر حاصل ہوتی ہے۔ اب یہ ہے کہ انسان حرام کمائی کیسے اکٹھا کرتا ہے، اس کو میں نے اشارے میں چند چیزوں کو اشارے میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حرام، سودی کاروبار حرام ہے، سودی کاروبار حرام ہے، سود لینا دینا حرام ہے، اسی طریقے سے کیا ہے گھوس لینا دینا، رشوہ لینا دینا حرام ہے، اسی طریقے سے کیا ہے انسان جس چیز کا حقدار نہیں اس کو کیا ہے ناحق لے لے، جس چیز کا حقدار نہیں اس کو ناحق لے لے، یا کسی چیز کی قیمت زیادہ ہے لیکن غلط طریقے سے اس کو کیا ہے کم قیمت پر لے لے، اور اسی طریقے سے انسان کسی انسان کے ساتھ کسی کام کو کرنے پر اتفاق کرے اور کیا ہے اس کام کو مکمل طور پر نہ کرے، تو یہ بھی کیا ہے حرام ہے۔ اسی طریقے سے یہ بھی حرام ہے کہ انسان کیا ہے اپنی ڈیوٹی کے اندر کوتاہی کرے، 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے 5 گھنٹے یا 6 گھنٹے یا 7 گھنٹے ہی کر کے بھاگ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ڈیوٹی میں جو کام کرنا ہے جیسا کرنا چاہیے اس کو نہیں کرتا ہے۔ کسی انسان نے کسی انسان کے ساتھ کنٹریکشن کا معاملہ کیا، کسی کا گھر اور بلڈنگ بنانے کے لیے اتفاق کیا اور اس کی صفت کو بیان کیا، اس کی کہا کہ ہم اس طرح کا بلڈنگ اور گھر بنائیں گے، جس چیز کے اوپر اتفاق ہوا تھا اس طرح سے انہوں نے نہیں بنایا، تو اس کے ذریعے سے بھی جو پیسہ انسان کماتا ہے وہ بھی کیا ہے حرام کا ہے۔ اسی طریقے سے انسان کیا کرتا ہے کہ جو کام انسان کو نہیں آتا وہ کام کہتا ہے کہ میں کرنا جانتا ہوں، اور پھر اس کام کو کرتا ہے لیکن جیسے کرنا چاہیے ویسا نہیں کیا، تو اس کے ذریعے سے جو پیسہ انسان کے پاس آتا ہے وہ بھی کیا ہے حرام کا ہے۔ اور اسی طریقے سے انسان حرام کا کاروبار اس طرح سے بھی کرتا ہے کہ آپ کسی کمپنی میں کام کر رہے ہیں یا کسی کا کوئی کام کر رہے ہیں اور اس نے جن چیزوں کو یعنی جو چیز کسی انسان کا ہے، مثال کے طور پر کمپیوٹر لے لیں، موبائل لے لیں، گاڑی لے لیں، آپ کو آپ کی کمپنی نے دیا ہے یا آپ جس کے گھر میں کام کر رہے ہیں اس نے آپ کو دیا ہے، جب آپ کام کر رہے ہیں اس وقت میں ان چیزوں کا استعمال کرنا کیا ہے جائز ہے، ان کاموں میں استعمال کرنا جائز ہے، لیکن انہی چیزوں کو اگر آپ غلط جگہ پر اپنے خاص استعمال میں لاتے ہیں تو یہ بھی کیا ہے حرام ہے۔ یا ہے کہ آپ اس کو اس طرح سے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہے کمپنی کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے،
کمپنی کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے، یا جس انسان کا اس انسان کی اس کی ضرورت نہیں۔ اگر وہ انسان آپ کو اجازت دے دے تو وہ الگ سی بات ہے، لیکن اس کی اجازت کے بغیر کمپنی کا سامان ہو یا حکومت کا سامان ہو یا حکومت کی چیز ہے یا کسی بھی انسان کی کوئی چیز ہے، آپ استعمال کر رہے ہیں، رکھ لیں، اس کو نہ واپس کریں، تو یہ بھی چیز کیا ہے؟ حرام ہے۔ اسی طریقے سے حرام کمائی یا حرام چیزوں کا استعمال جو موجودہ دور میں انسان کرتا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی کام کیا ہے کرنے کے لیے انسان نے کسی سے اتفاق کیا، لیکن اس کو کیا ہے؟ دو نمبری طریقے سے کیا، 2 نمبر کے طریقے سے کیا۔ مثال کے طور پر اتفاق کیا کہ سیمنٹ کیا ہے، ہم آپ کی اس بلڈنگ کو بنانے میں 10 روپے کا جو سیمنٹ ہوگا، 10 روپے قیمت کی جو سیمنٹ ہوگا ہم وہ استعمال کریں گے، لیکن اس نے کیا 10 کے بجائے 5 6 7 یا 8 والی سیمنٹ استعمال کر دیا، تو یہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ اسی طریقے سے انسان ڈیوٹی کو مکمل طور پر نہیں انجام دے پاتا، کیوں؟ اس لیے کہ اس کو وہ کام کرنے نہیں آتا اور وہ کہتا ہے کہ میں اس کام کو کر سکتا ہوں۔ تو یہ چند شکلیں ہیں میرے بھائیوں جو کیا ہے موجودہ دور کے اندر انسان کرتے ہیں اور عام ہے یہ چیز، اور اس کے ذریعے سے لوگ روزی روٹی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ ان سب چیزوں کے اوپر غور کرے اور اپنے آپ کو پاک کرنے کی کوشش کرے، اپنی دولت کو، تاکہ کیا ہے جو بچہ بعد میں آنے والی ہے، جو اولاد ان کی دولتوں کا مالک بننے والی ہے، وہ کیا ہے؟ حلال چیز کا مالک ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو حلال رزق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حرام سے بچنے اور حرام چیزوں سے دور رہنے، حرام چیزوں کو کھانے، حرام چیزوں کو دیکھنے، حرام چیزوں کو پہننے، حرام چیزوں کو پینے اور اللہ تعالیٰ حرام کی تمام چیزوں کو استعمال کرنے سے ہمیں اور آپ کو بچائے۔ آمین۔ صلی اللہ تعالیٰ علی نبی محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا۔